کہ جو پرپز آف لرننگ ہے انسان خود بہتر ہو اور پھر سوسائٹی کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے کانسیپٹ آف سیلف کلٹیویشن کا کانسیپٹ دیا تھا, اس کو میں ڈیلیبریٹ کرتا ہوں. کنفیوشس کہتا تھا کہ لرننگ اینڈ دی کلٹیویشن آف ورچو. پرنس میکاولی اس نے بہت زیادہ ڈیلیبریٹ کیا ورچو, اور جو چائنیز فلاسفی ہے وہ ورچو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آسپیکٹ آف دی سیم پروسیس فار دیم, جو لاسٹ لائن ہے اس کو اگر آپ لکھنا چاہیں لکھیں. دی کلٹیویٹڈ پرسن واز اے پرسن ہو کوڈ لیجیٹیمیٹلی لیڈ دی پیپل. اب اس نے یہ لیجیٹیمیٹلی لیڈ دی پیپل لکھا. وہ کہتا ہے دا کلٹیویٹڈ پرسن, ہم نے کلٹیویٹڈ پرسن اوپر کر دیا جو اپنے آپ کو گرو کرتا ہے. ورچو کس کو کہتے ہیں؟ ورچو کہتے ہیں دی میکسیمم, جو ایپک لیول آف اے کریکٹر ہوتا ہے نا, ایپک جو سب سے سپریم کریکٹر ہوتا ہے, اس کو یہ لوگ ورچو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ جس بندے کا کلٹیویشن آف ورچو ور دی آسپیکٹ آف دی سیم پروسیس, یعنی کہ جو لرننگ ہے اگر وہ آپ کا کریکٹر بلڈ نہیں کر رہی, اور کریکٹر بھی کون سا؟ ہائیسٹ لیول آف یور کریکٹر, ہائیسٹ لیول آف یور کریکٹر, اس کو اگر آپ کی لرننگ بلڈ نہیں کر رہی تو وہ لرننگ نہیں. اب اس کو ہم ریلیٹ کریں. ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہے ایز پر دس ڈیفینیشن اس کا کریکٹر بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. جو سب سے زیادہ جس ڈاکٹر کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں اس کی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے. جاتے ہیں جی ڈی ہے نا, بالکل عام سا ڈاکٹر ہے, اس کی پیسے بھی کم ہوں گے. جتنی ڈگریز لگتی جائیں گی لگتی جائیں گی لگتی جائیں گی اس کی فیس بڑھتی جائے گی. کل کی خبر تھی لاہور میں ایک پرائیویٹ اس میں ہاسپٹل میں ایک مریضہ کو اٹھا کے باہر رکھ دیا گیا سڑک پہ, اس کے پاس پیسے نہیں تھے پے کرنے کے. آپ مجھے یہ بتائیں اس ایم بی بی ایس یا اسپیشلائز ڈاکٹر کا ورچو کس لیول پہ ہے؟ ڈز لرننگ ہیز میڈ اینی افیکٹ آن ہز کریکٹر؟ نہیں ہے. تو پھر کیا وہ لرننگ ہوئی؟ بالکل وہ لرننگ ہی نہیں. سو فرسٹ پرنسپل, لرننگ جب تک آپ اس کو ساتھ نہیں رکھیں گے کریکٹر کے, وہ لرننگ ہوگی ہی نہیں. اسی لیے اگر آپ شروع سے دیکھیں ہمارے ہاں ایک لفظ رائج ہے, تعلیم و تربیت. اگر تعلیم تربیت نہیں دے رہی تو وہ تعلیم ہی نہیں. ہمارے یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ بس تعلیم ہے, تربیت ایلیمنیٹ ہو گئی, جس کی وجہ سے ہمارے یہ جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کلٹیویٹ پرسن واز دی پرسن. ابھی ہم نے کلٹیویٹ پرسن جس کے پاس نالج ایجوکیشن بھی ہے اور اس کا کریکٹر بھی ہائیسٹ لیول کا ہے. ہی ہیز دی رائٹ. لیجیٹیمیٹلی کا مطلب ہوتا ہے قانونی طور پر اس کو حق ہے لیڈ دی پیپل. اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ لوگوں کو لیڈ کرے. سب سے پہلے چیز یہ نہ صرف کریکٹر ہو, کریکٹر کے ساتھ اس کے پاس وہ پری ریکوزٹ کوالیفیکیشن ہو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں پہلے اس کے پاس کوالیفیکیشن ہوگی, ڈیو ٹو دیٹ کوالیفیکیشن وہ اپنا کریکٹر کلٹیویٹ کرے گا, اپنا کریکٹر بلڈ کرے گا. تو وہ ایک کون سا پرسن بن جائے گا؟ لرنڈ آدمی بن جائے گا, جس کو حق حاصل ہے وہ لوگوں کو لیڈ کرے, اس کے علاوہ لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے. سر آگے.
डिफाइन करते हैं कि जी एम क्या होता है, मकसदियत क्या होती है. एम इन लाइफ रेफर्स टू द स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू अचीव समथिंग. हमने यहां पर अब मकसद चेंज हो जाता है ना. स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू अचीव समथिंग हमने ले लिया. किस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, सिंगर बनना है, क्रिकेटर बनना है, पेंटर बनना है. यू मे हैव एनी एम, बट उसके लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए. अ मैन विदाउट एन एम इन लाइफ इज मेनली अ टॉय ऑफ सर्कमस्टांसेस. नीचे हमने ये बनाया एक शिप है. एम इन लाइफ लाइक अ कंपास इन द शिप. कंपास क्या करता है पता है? एनी आइडिया? जी, डायरेक्शन देता है. एक्सीलेंट बेटा. एम क्या करता है? डायरेक्शन देता है. मकसदियत आपको डायरेक्शन देती है. आपने प्रोफेसर बनना है, डायरेक्शन सेट हो गए. आपने राइटर बनना है, डायरेक्शन सेट हो गए. यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, डायरेक्शन सेट हो गए. एम डायरेक्शन देता है. अगर आपका कोई एम ही नहीं है तो मैं आपसे आज ये कहूं कि यार आप जाएं. आप किस तरफ जाएंगे? आप घर जाएंगे, मार्केट जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, किधर जाएंगे? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कॉलेज जाएं, एलीट कॉलेज जाएं, तो हमने आपको डायरेक्शन दे दी, मकसदियत दे दी. ऐसा ही तो एम लाइफ में होना बहुत जरूरी है. एमलेस लाइफ लीड्स नो. अब आप ये बताएं मुझे कि जो आपका एम है इट शुड बी सेट बाय द अदर्स, या आपको खुद एम सेट करना चाहिए? बेटा आपको एम खुद कीप सेटिंग. आपका व्हाट इज योर एम ऑफ योर लाइफ? To get satisfaction, whatever field I choose. सेटिस्फैक्शन. फॉर एग्जाम्पल आपको खाली बैठे रहने से सेटिस्फैक्शन होती है. इट कैन बी. आप बोले मैं खाली बैठे रहूं मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होती है. इज दिस एम इज राइट? व्हाई? Because you keep getting signals whatever you are doing. I personally keep getting those signals whatever I'm doing. अगर मैं किसी टाइम पे फारिग बैठी हूँ तो मुझे सिग्नल्स मेरा ब्रेन देता रहेगा कि अभी मैंने ये काम करना है, तो I get piled up with all that. Now my argument was, for example, for the sake of your argument, your aim in life, you want to be a satisfied person, and you get the satisfaction while doing nothing. Now this aim is right. No, I don't. You are getting the satisfaction. Maybe some people can get satisfaction by sitting idle. Came back to our first slide. No, the second. Read it. Purpose of learning was to better oneself and society. Now when you are sitting idle and doing nothing, are you contributing toward the society? So, aim. Now you have to set your aim as per the society's requirement. ठीक है सर, आ जाए हमारे. मेरा क्वेश्चन, एम खुद सेट किया जाएगा या कोई और सेट करवाएगा? सर खालिद. सर डेफिनेटली इंडिविजुअल जिसने अपना इनपुट सेट करना है. नो वन एल्स कैन डू दिस जॉब फॉर यू. नो वन. अगर कोई और करेगा तो उसके अंदर वो विलिंगनेस नहीं आएगी. एग्जैक्टली. हमने अक्सर बात करते हैं पैशन. पैशन खुद ब खुद हो जाता है. आई होप यू आर विद मी. चले आगे. नेक्स्ट स्लाइड. हमारा एम ये है, रेफर टू मेजर खाली सर. 6 digit सैलरी, 5 days work, 4-wheel feeder vehicle,